میرا خیال ہے کہ نہیں، وہ اسی طرح کا وہ جو لاسٹ ٹائم تھا نا، وہ ریاض تھا، ملک ریاض راجہ ریاض تھا، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے پشاور کے نور عالم خان آپ کا ہے اتنا ہی کسی بھی پاکستانی کا ہے، پختونخوا کے پختون کا بھی اسلام آباد اتنا ہی ہے جتنا کسی اور علاقے کا ہے۔ اور ایک اور بات میں کر رہا ہوں، پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے خلاف اگر ایسی کوئی حرکت ہوئی، اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو پختونخوا میں اچھا نہیں لیا جائے گا۔ دیکھیں، یہ لیے حکومت بنتے ہی انہوں نے جو سب سے پہلے تیر مارا وہ یہ تھا کہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا ستیہ ناش کیا۔ القادر ٹرسٹ کیس کیا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ ریاست برطانیہ سے آئے، اور الزام یہ تھا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کدھر گئے؟ آج چیلنج بھی کہہ رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے خزانے میں جمع ہے۔ سائفر کیا تھا؟ بار بار ہم بھی بتا چکے ہیں، آپ کو بھی علم ہے۔ سائفر ایک حکم نامہ تھا ڈونلڈ لو کی طرف سے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ خان کی حکومت کو فارغ کریں۔ سائفر کیس ایک ایسے مقام پہ آ گیا ہے کہ جہاں پہ اس حکومت کا یہ فراڈ کھلنے والا ہے جو سائفر کے نام پہ پوری عوام پاکستان کے ساتھ کیا ہے۔ سائفر کیا تھا؟ بار بار ہم بھی بتا چکے ہیں، آپ کو بھی علم ہے۔ سائفر ایک حکم نامہ تھا ڈونلڈ لو کی طرف سے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ خان کی حکومت کو فارغ کریں، اور اگر نہ کیا تو نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس بات کو خان نے جا کے پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں آشکارا کیا اور کہا کہ یہ ہماری خود مختاری، سالمیت، ہماری قومی حمیت اور غیرت سے منافی ہے کہ ایک غیر ملکی طاقت جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کا فیصلہ کریں، جبکہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ خود مختاری جو ہے وہ اللہ کی ذات کو ہے اور تابع مرضی عوام پاکستان ہے حکومت بنانا۔ تو لہٰذا وہ خان کا یہ بتایا جانا جرم ٹھہرا۔ کیا آپ میں سے کوئی پاکستانی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ہندوستانی پرائم منسٹر کو کوئی اس طرح سائفر ملے اور پھر یہ کہا جائے کہ جی آپ نے عوام کو بتایا کیوں؟ عوام ہی تو مالک ہیں اس حکومت کے، اس ریاست کے، اور انہی کی ووٹ سے حکومت بنتی ہے۔ ان کو یہ حق بھی نہیں ہے، ان کو یہ جانکاری بھی نہ ہو کہ جو حکومت آپ کی گرائی جا رہی ہے یا گرائی گئی ہے وہ کس سازش کے نتیجے میں ہے۔ تو یہ سائفر کی مختصر ترین کہانی ہے۔ پھر سائفر کہتے ہیں گم ہوا۔ سائفر جو ہے وہ ایک اوریجنل دستاویز جو ہے کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے، اور وہ کوڈ بدلتے رہتے ہیں کوارٹرلی، سہمائی بنیادوں پہ، بعض اوقات مہینوں کی بنیادوں پہ، اور وہ لینگویج کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بھیجنے والے ایمبیسی اور وزارت خارجہ میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ کوڈ جنریٹ ہوتے ہیں، تو وہ جب ٹرانسلیشن ہوا اور پرائم منسٹر کے پاس آیا، اس ٹرانسلیشن کو جان کے پتہ چل کے خان نے کابینہ کے ساتھ شیئر کیا۔ کابینہ نے اجازت دی کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کرے، ڈی کلاسیفائی کرے۔ ڈی کلاسیفائی ہوا، لہٰذا وہ ایک ایسا کیس ہے جس پہ ریاست کے پیسے بھی ضائع کیے گئے اور ہمارے خان نے مفت میں 8 ماہ کی جیل بھی دی۔ اسی طرح آج القادر ٹرسٹ کیس لگا ہوا تھا جیل میں گیا تھا، خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ القادر ٹرسٹ کیس کیا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ ریاست برطانیہ سے آئے، اور الزام یہ تھا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کدھر گئے؟ آج چیلنج بھی کہہ رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے خزانے میں جمع ہے۔ تو اینٹی کرپشن کا کیس تب چلتا ہے جب کوئی شخص اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ذاتی مفاد کے لیے کوئی فائدہ اٹھائے، کوئی مالی فائدہ اٹھائے۔ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے خزانے میں، اور اس کے علاوہ جو زمین ہے اس پہ القادر یونیورسٹی، اور القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے، اسی طرح ٹرسٹ ہیں جس طرح شوکت خانم ہے، اسپتال لاہور ہے، شوکت خانم کراچی ہے، پشاور ہے، جس طرح نمل یونیورسٹی ہے۔ غریبوں کے لیے دیہات میں یونیورسٹی بنائی گئی ہے، مفت تعلیم ہے، خان سزا بھگت رہا ہے، ٹرائل بھگت رہا ہے۔ پھر حکومت کی کامیابیاں دیکھیں،
یہ لیے حکومت بنتے ہی انہوں نے جو سب سے پہلے تیر مارا وہ یہ تھا کہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا ستیہ ناش کیا. خان نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا اور وہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ برادر اسلامی ممالک کے ساتھ کم از کم پاکستان کے تعلقات خوشگوار ہوں. آپ سمجھتے ہیں جو موجودہ وزیر اعظم ہیں امریکہ کے سامنے بات کر سکتے ہیں, ڈٹ سکتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے ڈٹنے کی بات نہیں ہے, ڈٹ جانے کی. جن کے پاس اختیار ہیں, جن کے پاس اقتدار ہیں اور جو بات صحیح معنی میں کر سکتے ہیں ان کے ڈٹ جانے کی بات. جن کے پاس ہے مروت صاحب, میرا خیال ہے پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہا ہے. مروت صاحب اچھا سر, یہ باضابطہ طور پہ خان صاحب نے جو ہے نا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین منتخب کر دیا اور آج منتخب نہیں کیا, نامزد کر دیا. سر اب یہ بتائیے گا کہ اب جو احتساب کا آپ کا وہ نعرہ ہے, اب آپ کتنا ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں؟ جو اپوزیشن کے بل ہوں نہیں گے, ہوتا ہے, یہ ایک خدمت ہوتی ہے, ذمہ داری ہوتی ہے. آپ نے آڈٹ کرنا ہے حکومت کے اخراجات کا تمام محکمے کو, تو جو اس منصب کے تحت ذمہ داریاں ہوں گی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نمبردازمہ ہو سکوں. لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری سیٹیں بھی چھین رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے. ان کو یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ عمر ایوب خان کو اپوزیشن لیڈر مقرر کر, کیونکہ وہ ان کا بھی ایک چیمبر ہوتا ہے, دفتر ہوتا ہے, اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے پاس بھی دفتر ہیں, تو وہ شاید ان کی نظریں بھی ان دفاتر پہ نظریں بھی ہیں. ہمیں زیادہ توقع ان سے تو پھر نہیں ہے. کون سی پارٹی کو اپوزیشن کے اندر لے کے آئیں گے, کس کو اپوزیشن لیڈر بنائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں, وہ اسی طرح کر, وہ جو لاسٹ ٹائم تھا نا, وہ ریاض تھا, ملک ریاض راجہ ریاض تھا, اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے پشاور کے نور عالم خان تھے. تو نور عالم خان تو آج کل ویسے بھی ادھر ہماری سائٹ پہ پھر رہے ہیں, شاید کوئی ان کو امید دلائی گئی ہوگی. اور اپوزیشن کے لیے اگر کوئی اور نہیں تو اپنی تارڑ صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں. مروت صاحب دوسرا سر, عمران خان سے کوئی احتجاج کے بارے میں اور جلسے کے بارے میں انہوں نے پوچھا آپ سے کوئی اس حوالے سے؟ جی بات ہوئی ہے اور میں نے ان کو اپڈیٹ کیا کیس کے بارے میں. مروت صاحب, آپ نے رات کو ایک پروگرام میں کہا, کل بھی آپ نے ادھر ایک بات کی تھی کہ 3 سال جو ہے نا 65 سال سے 68 سال پہ یہ ججز کو لے کے جا رہے ہیں اور یہ بل پیش کرنے جا رہے ہیں. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ بل پیش کرتے ہیں اور آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ کی ریزرو سیٹوں کا معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں جانا ہے, اور وہ سارے ججز سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں جن کی وہ جو ہے نا ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں, تو کیا آپ کو وہاں سے انصاف مل جائے گا اس طرح؟ دیکھیے, ہمیں اس امید پہ ناجائز فیل یا غیر قانونی لیجسلیشن کے خلاف آواز اس ڈر سے نہ اٹھانا کہ کہیں ہمارے ساتھ نا انصافی نہ کر دیں, اور میرا خیال نہیں ہے کسی اس وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی نا انصافی کرے گا. تھینک یو. آخری حد ہے جس پہ انسان گر سکتا ہے کہ کوئی خاتون کا جو ہے اس طرح کوئی آپ ایک عمل کریں کہ آپ کیمرے لگائیں, اور وہ بھی وہاں پہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. بہت افسوس کی بات ہے. اگر ایسا ہے تو جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. خان صاحب یہ بتا دیجیے گا, آج اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں نے جو KPK کے منسٹر ہیں, جو وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے علی امین گنڈا پر, ان کے اسکارٹ کو گاڑیوں میں بیٹھنے کی ہدایت کی گئی کہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ نہیں سکتے, آپ لوگوں کو اجازت نہیں ہے گن کے ہمراہ اسلام آباد کے بورڈز کے اوپر بیٹھنے کی. کیسے دیکھیں آپ؟ کس نے کہا؟ جو اسلام آباد پولیس کے جو SHO ہیں انہوں نے باقاعدہ طور اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جتنا یہ آپ کا ہے اتنا ہی یہ کسی بھی پاکستانی کا ہے. پختونخوا کے پختون کا بھی اسلام آباد اتنا ہی ہے جتنا کسی اور علاقے کا ہے. اور ایک اور بات میں کر رہا ہوں, پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے خلاف اگر ایسی کوئی حرکت ہوئی, اس کو گرفتار کیا گیا, اس کو پختونخوا میں اچھا نہیں لیا جائے گا. یہ ملک کے لیے اچھی باتیں نہیں ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہوش کے ناخن لیں. جی اما جی, اس پہ کیا کریں؟ چیف جسٹس صاحب کے نام لکھا ہے. اما جی تھوڑا سا سائڈ. آپ کے ساتھ کون آیا ہے؟ سر یہ